قیامت کا تذکرہ، قیامت کا عذاب کے ساتھ، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف۔ عمر ابن مادی کرب جیسے پہلوان کو پگھلا دیا اس خوف نے، مگر پیغمبر نے کہا 3 عورتیں ایسی جو روز قیامت میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائیں گی، پورا میدان قیامت میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، پلے صراط سے میری بیٹی کے ساتھ گزریں گی، جنت میں میری بیٹی کے ساتھ داخل ہوں گی۔ اب آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں خاتون جنت سیدہ نساء عالمین رسول کی بیٹی تمام امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والی فاطمہ ہوگی، وہاں کوئی عذاب قریب پھٹک بھی سکے گا؟ بلکہ میرے اعتبار سے تو عذاب اور فاطمہ کا لفظ ہی توہین سیدہ، مگر صرف اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں، اور اس میں پہلی عورت بتانا، کیونکہ آج کل یہ حدیث دوبارہ پڑھی جانے لگی ہے، میں تو 45 سال پہلے پڑھا کے فارغ ہو چکا ہوں۔ کہا پہلی عورت صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر، بدتمیزی پر صبر کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ یہ جو ہے نا کہ اجر ملے گا بغیر حساب۔ اب جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بھی اس سے ملائیے کہ اللہ ایک طرف ہمیں سارا اجر دے دے اور دوسری جانب کہے یا یہ اجر لے لو یا جنت میں معصوم کا پڑوس لے لو۔ ہم کہیں گے نہیں چاہیے ہمیں وہ اجر، نہ کوثر، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ وہ سونے چاندی کے محل، نہ وہ دودھ اور شہد کی نہریں، ہمیں تو امام معصوم کی زیارت چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور واقعاً دل میں خلوص کے ساتھ یہ خیال بھی ہے۔ تو اے خاتون جو تو گھبرا رہی ہے کہ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، بہت بد زبان ہے، بہت روڈ ہے، ذرا سی بات کے اوپر کبھی برتن توڑ دیتا ہے، کبھی میرا سر توڑ دیتا ہے، اب یہ کہ مختلف علاقوں کے مومنین مجمع میں جمع ہوتے ہیں، تو تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے اجر و ثواب کیا مل رہا، اور ثواب اور اجر اپنی جگہ کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے کہ جس قیامت کے میدان نے حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، عمر ابن مادی کرب جیسا پہلوان خوف سے پگھل کے پانی بن گیا، اس قیامت کے میدان میں تو شہزادی کونین کے ساتھ ہے، اس سے بڑی تجھے اور فضیلت کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں تو 70 جانیں بھی اگر انسان قربان کرے تو کم ہے، یہ ایک 50 سال کی زندگی گزار لیجئے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور یہاں پہ وہ والی حدیث آ جاتی ہے جسے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ تو نہیں، یہ تو ذرا خطابت کا جملہ بن گیا، اکثر پڑھتا ہوں، نہیں پڑھوں گا آج کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی۔ اور وہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کی سند جو ہے نا، جو راوی اچھا ہمارے ہاں حدیثوں میں ایک اصول یہ، اور یہ دنیا کے تمام علم رکھنے والے اور عقل رکھنے والے، علم بھی چھوڑیے عقل، ان کے پاس ایک اصول ہے۔ یہ جو حدیث ہمارے علماء جیسے محمد ابن یعقوب کلینی ہے، شیخ طوسی ہے، شیخ صدوق نے جو حدیثیں نقل کی ہے نا، وہ کسی کتاب سے نہیں، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، استاد نے اپنے استاد سے سنا، ایک سلسلہ ہوتا ہے سننے کا، تو جتنے کم آدمی بیچ میں ہوں گے اتنا خبر اتھینٹک ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ آپ ڈائریکٹ مثلاً کسی بہت ہی اہم ٹی وی چینل یا میڈیا سے جس کی ایک ریپوٹیشن ہو، ڈائریکٹ آپ سنیں اور وایا سنیں۔ ایک صاحب کہیں کہ میرے بھائی نے یہ کہا تھا، کہ ان کے دوست نے یہ بتایا تھا، کہ ان کے والد نے یہ بتایا تھا، کہ انہوں نے فلاں ٹی وی چینل یا ریڈیو پہ یہ خبر سنی۔ 5 آدمی بیچ میں آ گئے نا، ہر جگہ کچھ الفاظ کی تبدیلی ہوتی، اور اگر آپ نے ڈائریکٹ سنا یا صرف ایک بیچ میں آدمی، تو محدث اور امام کے بیچ میں جتنے کم راوی ہوں گے اتنی حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ حدیث جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ، ورنہ اصل تو 8ویں امام کی شہادت پہ یہ حدیث مجھے پڑھنا تھی، میرا موضوع ہی ایسا تھا کہ اس میں یہ حدیث بالکل مناسب تھی، لیکن اب وقت نہیں رہا تو اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث شیخ صدوق نے سنی اپنے استاد سے، انہوں نے سنی اپنے استاد سے، انہوں نے سنی اپنے استاد سے، بس 3 آدمی ہیں بیچ میں۔ بلکہ بیچ کے راوی کم کرنے کے لیے ہمارے علماء لمبے سفر طے کرتے تھے، بہت لمبے سفر طے کرتے تھے۔ مثلا یہ ایک عالم ہے، اب ہیں واقعات ہیں، حتیٰ ہندوستان تک کے واقعات ہیں،
کہ اس نے اپنے استاد سے ایک حدیث سنی, استاد نے کہا مثلا کہ میں نے آقا محسن حکیم سے یہ حدیث سنی. اب یہ عالم ایک راوی کم ہو جائے, میرا استاد ڈائریکٹ چلا جائے گا نجف اور آقا محسن حکیم سے وہی حدیث سنے گا. پہلے 2 راوی تھے, اب ایک رہ گیا. راوی کم کرنا تاکہ حدیث اتھینٹک ہوتی چلی جائے, یہ ایک بہت اہم علمی اور دلچسپ موضوع. صرف 3 راوی, یہ بہت اہم بات ہوتی ہے, صرف 3 راوی. تو تیسرا راوی کہتا ہے میں نے یہ حدیث سنی شاہ عبد العظیم سے. یہ چوتھے راوی بن گئے, لیکن شاہ عبد العظیم تہران کی زیارتوں میں اتھینٹک زیارت تو صرف شاہ عبد العظیم کی ہے. وہ جو کوہ شہر بانو ہے, اب تو ہر ایک کو پتہ چل گیا وہ نسبت ہے, لیکن جناب شہر بانو کا روضہ وہاں نہیں. جب آپ مشہد اور قم کی زیارت کو جاتے ہیں تو یوجولی تہران بھی آپ جاتے ہیں, اور صرف شاہ عبد العظیم کی زیارت کے لیے. تو آپ شاہ عبد العظیم بہت اہم ایک امام زادے ہیں, اسی امام کی اولاد سے ہیں. جس امام کی کسی اولاد کو آج کل لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ مرمرا گئی کہ کیا ہوا ہے, وہ بحث چھوڑیے. امام حسن کی اولاد میں شاہ عبد العظیم, بلکہ اس پورے علاقے کا نام ہی شاہ عبد العظیم ہے. جو پہلے کتابوں میں نظر آئے گا کہ تہران جاؤ تو باہر جا کے اس گاؤں کی بھی زیارت کرو, اب یہ تہران کا, یہ شاہ عبد العظیم 9ویں امام کے صحابی ہیں. یعنی امام 9ویں امام حسین کی اولاد میں چل رہا ہے سلسلہ امامت, اور شاہ عبد العظیم امام حسن کی اولاد میں, اور صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا 9ویں امام کو. 3 راوی تھے شیخ صدوق اور شاہ عبد العظیم کے بیچ میں. شاہ عبد العظیم ایک ایسے امام زادے ہیں جن کی خصوصی اہمیت ہے. اس مجمع میں جتنے سادات کرام بیٹھے ہیں یہ سب امام زادے ہیں, مگر بعض امام زادے جناب عباس, جناب زینب, جناب علی اکبر, معصوم قم خصوصی اہمیت ہے. یعنی اس مجمع میں بیٹھا ہوا سید بھی کہے گا کہ مولانا مجھے ان سے نہ ملائیے. تو شاہ عبد العظیم بھی ایسے ہی ہے, یعنی اتنی فضیلت. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9ویں امام سے سنا, 9ویں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بابا 8ویں سے سنا, اور سلسلہ وہی چلا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بابا 7ویں سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 6ٹھے سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 5ویں سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 4تھے سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. عموماً جب یہ سلسلہ چلتا ہے نا, حسین تک آتا, امام حسین تک, نعوذ باللہ توہین کا انداز نہ ہو, جب امام حسین تک آتا ہے تو پھر سیدھا رسول پہ جاتا کہ امام حسین نے کہا میں نے اپنے جد سے سنا. یہ حدیث میں ایسا نہیں. امام حسین نے کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. کیوں یہاں مولا کا نام آیا سنیے. اب یہ دیکھیے حدیث کتنی اہم بنی, اور راوی کتنے کم ہیں. ہم تک پہنچانے والا شاہ عبد العظیم, انہوں نے سنا 9ویں سے. اور پھر سلسلہ کہ مولا کہتے ہیں کہ ایک دن میں فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اب یہاں پر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں شہزادی تو مجھے کہنا لازم تھا, میں فاطمہ کے ساتھ رسول کی خدمت میں گیا. کون سا بہت دور کا فاصلہ ہے, دیوار ملا ہوا حجرہ ہے. دیکھا اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. میں نے سارے راوی بھی اسی لیے پڑھ دیے, ورنہ عام طور پہ میرا اسٹائل نہیں. رو رہے ہیں, اور ایسا رو رہے ہیں عام بیٹی اپنے باپ کو روتا دیکھے, کہاں فاطمہ جیسی بیٹی اپنے باپ کو روتا دیکھے تڑپ کے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں. واقعہ مدینے کا ہے, کیونکہ علی اور فاطمہ کی شادی مدینے میں ہوئی ہے, مکے میں نہیں. مدینے کا واقعہ. پیغمبر نے معراج کا ذکر کیا جو مکے کا واقعہ. کہا کہ مجھے معراج کا وہ منظر یاد آ رہا. اس طرح پیغمبر یاد کر رہے ہیں کہ رو رہے ہیں گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے. بابا وہ کیا منظر یاد آ رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امت کی 11 عورتوں پر سخت ترین عذاب دیکھا ہے, اس لیے رو رہا ہوں. اچھا, جب اس قسم کی کوئی حدیث آتی ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی منافق ہوگی عورت. منافق عورت کے عذاب پر اللہ کا رسول یہ کہہ کے نہیں روئے گا کہ میں اپنی امت کی عورتوں پہ رو رہا ہوں. خیر اس میں اور بھی باتیں ہیں, لیکن ٹائم بھی نہیں ہے, میں تو حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. 11 عورتیں. شہزادی نے تڑپ کے کہا وہ کون سی 11 عورتیں ہیں؟ تو 1-2 باتیں سن لیجیے جو میرے موضوع سے متعلق ہیں, ورنہ میں پوری 11 عورتوں کی تفصیل بتاتا. یہ حدیث بہت پڑھی جاتی, بلکہ اب تو خواتین ذاکرہ بھی یہ حدیث بہت پڑھتی, اس لیے یہ سوال تو کوئی نہیں کرے گا کہ مولانا پوری حدیث پڑھ دیں.
بلکہ لوگ دل میں کہہ رہے ہوں کہ جلدی سے آگے بڑھ جائیے، تو بہت ہمارا سنا ہوا واقعہ ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے دیکھا رأیت امرأة معلقة بلسانها ورأیت امرأة معلقة بشعرها ورأیت امرأة راسها كراس الخنزیر وبدنها كالبدن الحمار. کہا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے اس کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا تھا، اور ایک ایسی عورت کو دیکھا جس سے اس کی زبان میں سوراخ کر کے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، اور اس میں جملہ تھا وَيُصَبُّ الْحَمِيمُ فِي حَلَقِهَا. اور حمیم، آج بھی سورہ واقعہ آپ میں جو تلاوت کر کے آئے ہوں گے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی وہ ان کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی. اور میں نے اس عورت کو دیکھا کہ جس کا سر خنزیر کا تھا اور بدن حمار، گدھے کا تھا. تو اب پوری 11 عورتیں ہیں، میں نے تو 3 بھی بہت جلدی جلدی پڑھی. گھڑی کی سوئیاں، یہاں کے حالات، شب جمعہ، ماتم کرنے والے زیادہ ماتم کرنا چاہتے ہیں. خلاصہ شہزادی نے گھبرا کے کہا یا بتا یا حبیبی وقرۃ عینی. شہزادی کے جملے، اے میرے پیارے بابا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آخر ان عورتوں پہ یہ عذاب کیوں آئے؟ تو اب بغیر حدیث سنے ہوئے پہلی 2 چیزیں تو آپ سمجھ گئے. کہا کہ پہلی عورت جس کو اس کے بالوں سے لٹکایا گیا، یہ اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی، چاہے وہ نامحرم اس کو شاپنگ مال میں ملے، اور چاہے وہ نامحرم اس کے گھر میں دیور کی شکل میں ہو. بہرحال نامحرم. تو جو اپنے بال نہیں چھپاتی ہے، جو بے حجاب عورت ہے. اور دوسری عورت جسے اس کی زبان میں سوراخ کر کے لٹکایا گیا ہے اور حلق میں حمیم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا، سبا یسبو ٹپکایا جا رہا. یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بعض امتحان امامت اور رسالت کے بھی اللہ نے لیے. اور تیسری عورت جس کا سر خنزیر جیسا ہے، کل مرغی خنزیر بنی تھی، آج عورت. نہ کل میں نے کسی کو خنزیر بنایا، نہ آج. وہ بھی رسول اللہ کی حدیث تھی، یہ بھی رسول اللہ کی حدیث. کہا یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کی شوقین ہے اور حسد کرنے والی ہے. عورتوں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی کم نہیں ہوتا ہے. آفیسز میں کام کرنے والوں کو پتا ہے کہ حسد کی وجہ سے کیسے کیسے ایک دوسرے کے راستے کو کاٹا جاتا ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا. اور وہ عورت ہے یہ جو جھوٹ بہت بولتی. اچھا 4 لفظ ہیں. اچھا یہ 2 الگ عذاب میں نے ملا دیے. کہا یہ، اور اس کے بعد امراۃن صورتہا کا صورت الکلب، اسے کتے کی شکل میں بھیجا گیا ہے میدان قیامت میں. یہ ابھی تو قیامت بھی نہیں ہے، شب معراج. ایک خنزیر میں تو خالی سر خنزیر کا ہے، جسم گدھے کا، اور یہاں تو پوری عورت وہ کتے کی شکل میں. کبھی کبھار، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی صاحب ٹویٹر پر ایسی تصویریں بھیج دیتے ہیں کہ کسی بہت ہی مشہور شخصیت کی کتے کی شکل بنا کے. کوئی فوٹو شاپ ہوتی ہے، کوئی بچے بتائیں گے. خیر، تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں، کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے. اور کہا کہ یہ 4 خاصیتیں: گانے بجانے کی شوقین، حسد کرنے والیاں ہیں، چغلی کھانے والیاں اور جھوٹ بولنے والیاں. کیونکہ جب آدمی کسی کی غیبت شروع کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سننے والوں کو اتنا مزہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کے اندر وہ جھوٹی باتیں بھی ملاتا ہے. جب تک کہ نمک مرچ نہ ڈالا جائے، ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگوں کو کسی چیز کا ذائقہ نہیں آتا. غیبت ہوتی ہے آپ نے سچا عیب کسی کا بتایا، اور پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو نے اتنی توجہ سے نہیں سنا، تو پھر جھوٹ. اسی لیے غیبت کے جو گناہ ہیں، اس میں امام نے تفصیل بتائی کہ یہ ماں ہے بہت سارے گناہوں کی، جن میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ بڑھا دینا. وہ صرف نامحرم کے سامنے بے حجاب جاتی ہے، انہوں نے بڑھا دیا، وہ نامحرم سے ہاتھ بھی ملاتی ہے مثلا. تو خلاصہ یہ پیغمبر نے دیکھا، روئے، اور اس طرح روئے کہ جب یہ روایت ختم ہوئی تو شہزادی بھی رونے لگی.